بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہے 30 دن 30 پارے۔ آج ہے پارہ نمبر 10۔ پارہ نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کے متعلق چند احکام نازل فرمائے۔ مال غنیمت کیا چیز ہے، کس طرح حاصل کی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کیا ہے، اور خمس کے متعلق کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جو مسلمانوں کا پہلا بڑا مارکا تھا، اور مسلمانوں کی فتح اور اس کے ساتھ ساتھ جو کفار تھے ان کے ذہنوں کے اندر جو شک و شبہات تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ سارے کے سارے کس طرح زائل ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو تیسری چیز اس سپارے کے اندر بیان کی ہے وہ جہاد کے اصول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اور پھر اس جہاد کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے کیا احکام بیان کیے ہیں، جہاد ہم کب کریں گے، کس کے ساتھ کریں گے، یہ بھی قرآن حکیم نے واضح کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے عہد و پیمان، کہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں، آپ اپنا کسی کے ساتھ قول رکھتے ہیں، اس قول کی آپ پاسداری کس طرح کریں گے، اس وعدے کو آپ کس طرح نبھائیں گے، یہ بھی قرآن حکیم نے خود بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، ایمان کن چیزوں پر کھڑا ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اسی سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے جو مال غنیمت ہے، یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کیا جاتا ہے مال غنیمت کے متعلق۔ مال غنیمت وہ چیز ہے کہ جس وقت مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اس جنگ کی کیفیت میں جس وقت اللہ انہیں فتح یاب کرتا ہے، اس فتح کی صورت کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں یا جو مال ان کفار کا وہاں پر رہ جاتا ہے، وہ جس وقت حاصل کیا جاتا ہے تو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خود مال کو تقسیم فرمایا، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کے متعلق ایک چیز اور فرمائی کہ یہ جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ تھا اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مال اپنے پاس خود رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ اس مال کا زیادہ تر ان لوگوں پر خرچ کرتے تھے جو غریب، فقیر، یتیم، مسکین اور اس کے ساتھ جو ضرورت مند ہوتے تھے، وہ سفید پوش لوگ کہ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کے سامنے اپنی مشکلات کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنی پریشانیوں کا بتا نہیں سکتے، ان کی امداد کی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مال ہوتا تو مال غنیمت کا ہی حصہ ہوتا تھا، اور پھر اسے مال کے اندر جس وقت جمع کیا جاتا تھا بیت المال کے اندر، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی اختیار ہوتا تھا کہ بعض اوقات اس سے ریاست کی جو چیزیں اگر ضرورت ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال سے لے لیتے تھے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو، جنگی مال ہو، گھوڑے ہوں، جو چیز جس طرح جہاد کے اندر ضرورت پڑتی ہے وہ بھی اس مال سے لی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو طاقتور بنانا، مسلمانوں کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا۔ اصل جو مال تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جس وقت مالی طور پر مضبوط ہوں گے تو پھر مسلمان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں شکست سے دوچار نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے شرط یہ تھی کہ اطاعت ان کے اندر رہے، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ اور یہ وہی غزوہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں نے جس وقت کفار کو مغلوب کیا، مشرکین مکہ پسپا ہوئے، اور علامہ محمد اقبال نے اسی غزوے کے متعلق کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپی۔ تو جی ہاں، یہ وہی غزوہ ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت کے اندر انصاف کا بول بالا کیا گیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ ہاں مسلمان اس طرح بھی انصاف کر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے جس وقت مشرکین کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رہا۔ اور پھر اسی طریقے سے اسی غزوے کے اندر یہ پتہ لگا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ اس طرح کا بھی سلوک پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا مارکہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہوا، اور یہ نہیں کہ صرف باز و نصیحت پر بلکہ میدان عمل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے، اور بڑی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان غزوات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر کفار کے داندوں کو کھٹا کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں یہاں پر جہاد کی، کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن اس کے متعلق بھرا پڑا ہوا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے کے اندر ہمیشہ جد و جہد کرتے رہو، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، کافرین کے سامنے، منافقین کے سامنے، اور وہ لوگ جو اسلام کو، بالخصوص اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے، تم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو۔ یہ قرآن حکیم کا جہاد کا فلسفہ ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ کفار تمہیں ایک معمولی بندہ سمجھے، کفار یہ سمجھے کہ یہ مظلوم ہے، کفار یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ صرف فقیر اور مسکین ہے، کفار یہ سمجھنے لگ جائے یہ صرف چار دیواری کے اندر قید لوگ ہیں، ان کا کام صرف مسجد و مدرسے تک ہے۔ نہیں، بلکہ یہ جو جہاد کا فلسفہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق اس کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو، اپنا حق پہلے مانگو، اگر کوئی مانگ کر آپ کا حق نہیں دیتا تو پھر اللہ نے دوسرا راستہ بتایا ہوا ہے، وہ راستہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا ہے، کہ اگر ہم پر کوئی بھی اینٹ اٹھتی ہے تو ہم اس کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ تو ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جس وقت تمہیں پریشانی لاحق ہو جائے تو پھر تم جہاد کی طرف آؤ گے، اگر کوئی تمہیں ظلم و بربریت اور اسی طریقے سے ظلموں کے پہاڑ توڑ کر تمہیں مغلوب کرنا چاہے تو پھر اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو اور اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر کے تم میدان عمل کی طرف اسے للکار کر یا خود شہید ہو جاؤ یا پھر انہیں قتل کر دو۔ اگر انہیں قتل کرو گے تب بھی اجر، اگر خود شہید ہو جاؤ گے تب بھی اجر۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو اس کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتو کے مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ گئے وہ دن کہ ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھی جو ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا جواب رہا ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کفار کے سامنے پیٹھ نہیں دکھائی۔ اور میدان عمل میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ناپسند اس بندے کو فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو میدان عمل کے اندر پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ جس وقت میدان عمل کی بات آئے تو وہ منہ کو چھپائے، بڑی بڑی پگڑیوں کے سامنے اپنے چہروں کے اوپر پردہ کرے اور پھر پسے پشت ہو جائے۔ نہ، جو میدان عمل میں کھڑے اور پھر اس کے بعد ثابت قدم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، اگلا کام اللہ یہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے لیے فرشتوں کی مدد بھیجتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بڑی چیز ہے وہ عہد و پیما ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات تو
آپ اپنی بات جس وقت رکھیں گے کفار کے سامنے تو آپ کی بات کے اندر وزن ہو، آپ کی بات یقیناً وہ سنے اور انہیں پتا ہو کہ مسلمان 100% اس بات پر کھڑا رہتا ہے۔ جس وقت آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، تو کوئی بھی آدمی آپ کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا، بلکہ پھر لوگ آپ کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کریں گے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں، چلتا گیا کارواں بنتا گیا۔ پھر جی ہاں، یہ چیز صادق آتی ہے۔ لوگ جس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی استقامت کی راہ پر گامزن ہے، یہ آدمی اپنے قول و فعل کا پکا ہے، پھر آپ اپنے پیچھے قطار در قطار دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو کھڑے ملیں گے۔ اور جو آدمی ڈگمگا جائے، جو آدمی اپنی بات پر کھڑا نہ رہے، جو آدمی وعدوں کو پورا نہ کر سکے، وہ پھر مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے سچے وہی ہیں جو اپنے وعدوں پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سانچ چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہی 10ویں سپارے کے اندر اللہ نے خلاصہ بیان کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں پر جس وقت ہم آ جائیں گے تو یقیناً یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔